بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 20، سورۃ البقرہ مبارکہ، پارہ نمبر 2۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّاتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہاری، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کی گردش میں، والفلک اللاتی تجری فی البحر، اور جو سمندر میں جو فلکی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں، جو جہاز چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں بما ینفع الناس، اور جو نفع پہنچاتے ہیں، وانزل اللہ، لوگوں کو جو نفع پہنچاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے میں، یعنی کہ جو ہواؤں کا رخ ہے اس کی تبدیلی میں، والسحاب المسخر، اور جو بادلوں کی تسخیر ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ساری باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں دینے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں یہ بعد میں ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 165 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور کچھ لوگ اللہ کہتا ہے وہ ہیں جو مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، مِن دون اللہ اندادن، اوروں کو اللہ کا مد مقابل، اندادن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی بندگی کرنا اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو ظاہر ہے اللہ کا جو برابری کرنے کے لیے بنا لیتے ہیں وہ شریک ہوا اللہ کا، تو اندادن یہاں پر مد مقابل جو ہے وہ شریک کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرنا چاہیے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، اشد حب للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ولو یار الذین ظلموا، اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ اس وقت جانیں گے، جب آنکھوں سے، اذ یرون العذاب، جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو یہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ جتنی بھی ساری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، یہ سب اللہ، ان تمام قوتوں کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، اور اللہ کہتا ہے خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ
اتبیو من الذین اتبعوا، یعنی کہ جن کی تابع داری، اتبیو اتباع کرنا، کسی کی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا، کہ جب یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے اس سے جن کی یہ تابع داری کر رہے ہیں نا، جن کی انہوں نے تابع داری کی ہے، تو جن کی گئی ہے ان سے جب یہ بیزار ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا، اور ان سے جو تابع داری کرتے رہے، وراء العذاب، اور یہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، تو اللہ کہتا ہے ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت ان لوگوں سے ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے جن لوگوں کا اللہ فرماتا ہے یہ جو انسان ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس وقت ان کو خدا بنایا ہوا تھا بتوں کو، تو بتوں کے یعنی کہ جب ان کو خود معبود بنایا، ان کے اور انسانوں کے درمیان میں، کافروں کے درمیان میں ایک تعلق قائم ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے یہ جتنے تعلقات ہیں یہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے یہ جو اتباع کرنے والے، یہ جو فرما برداری کرنے والے ہیں نا، یہ کہیں گے لو انا کاش، لو انا کاش لانا کراتن فنتبرأ منہم، اللہ فرماتا ہے وہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی ان سے، منہم ان سے، یعنی ان بتوں سے ہم بیزار ہو جاتے، کما تبرؤ منا، جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی دکھائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، وہ جو برے اعمال ہیں نا اللہ ان کے سامنے کر دے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال دکھائے گا، حسرات ان کے لیے حسرت بنا کے، علیہم ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسرات علیہم ان کے لیے حسرت بنا کے، یعنی کہ باعث شرمندگی ان کے لیے یہ بنا کے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کر دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اللہ کہتا ہے وہ کسی صورت بھی نار، یہ جو دوزخ کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کبھی بھی یہ اس سے کسی بھی صورت نہیں نکل پائیں گے۔ استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 20 ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی دکھائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو شرک سے جو منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار کہ میرا کسی کو شریک نہ بنانا، لم یلد ولم یولد، میرا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو وہ تمام باتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ جو یہ جو رکوع نمبر 20 کی آیت نمبر 164 ہے، آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے حوالے سے دلائل بیان فرما دی ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے دیکھیں غور فرمائیے آپ لوگ واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کی بات کی ہے، اس کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد رات اور دن کے اختلاف کی، رات اور دن کی جو گردش ہے، یعنی کہ 12 گھنٹے کے بعد دن آ جاتا ہے، دن کے 12 گھنٹے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، 12 گھنٹے کے حساب سے رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور یوں ایک دوسرے کے بعد وہ بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے آپ ہی دن اور رات میں بدلتے رہتے ہیں، یہ گردش ہے دن اور رات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر میں جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں تو وہ ڈوبتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پانی کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ مسخر کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ آسمان سے جو پانی نازل فرمایا بادلوں کی شکل میں، بادل آسمان کے اوپر آتے ہیں اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر میਂہ برساتے ہیں، تو یہ جو پانی ان بادلوں میں سے جو برسنا اس کا، یہ ساری کیا ہیں، یہ اس بات کی یعنی گواہی دے رہی ہیں کہ ان تمام باتوں کے اندر توحید نظر آتی ہے کہ ان کا کوئی کرنے والا کوئی رب ہے، ان کا کوئی کرنے والا کوئی ایسی کوئی ذات ہے جو ان تمام کاموں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردہ ہونے کے بعد میں نے اس کو زندہ کیا، پھر اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانور میں نے زمین کے اوپر پھیلا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہواؤں کے پھر رخ، اس میں دیکھیں جانور حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، اور جانوروں کے حلال ہونے کا بھی بتا دیا کہ یہ تم لوگوں نے کھانے ہیں اور یہ تم نے نہیں کھانے، ان میں چرندے پرندے درندے سب آ جاتے ہیں۔ پھر ہواؤں کے رخ بدلنے سے موسم بدلتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلنے سے موسم بدلتے ہیں، اور ہواؤں کے رخ کے تبدیل ہونے میں بہت بڑی سمجھ بوجھ والی باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہر بندہ قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری جتنی باتیں ہیں نا، یہ انسانوں کو اللہ نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں اور دکھائی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر کیا تمہیں میری وحدانیت کا تمہیں ان میں اظہار نہیں ملتا؟
تم اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر بھی تمہیں مجھے وحدہ لا شریک تو مان لو کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو یہ سارے جتنے بھی کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں ان کو وہ کر رہی ہے، اور اس کے حکم کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ چلا رہا ہے نا ان سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کر آیت نمبر 165 میں کہ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے شریک بنا لیے، اور ان بتوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا یہ محبت اللہ سے کرنے کا ان کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سے وہ محبت جو کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور ان بتوں سے اپنے ہاتھوں سے جو بنائے ہوئے ہیں رب کے شریک ہے، ان سے یہ کتنا دل جوئی کرتے ہیں اور ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ واجب الاحترام ان آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر لمحہ ہمارے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کا جو ذکر فرمانے کے بعد آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ خود بھی تو قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے نا، افلا تتفکرون، کیا تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم سوچ بچار کیوں نہیں کرتے ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا ینظرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی کہ تمام یہ اتنے بڑے بڑے مشاہدے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں تو تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا؟ تم ان تمام باتوں میں غور نہیں کرتے ہو؟ ان تمام روزمرہ دکھائی دینے والی چیزوں میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تمام چیزیں یکسانیت کے اعتبار سے اور ہر طرح سے ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر سب پرفیکٹ ہیں، کہیں پر بھی ہمیں کوئی کجی نہیں نظر آتی، کوئی نقص نہیں نظر آتا، کوئی عیب نہیں نظر آتا، کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ تو پھر کوئی بنانے والا بھی ان کا کوئی بہت ہی خاص ہوگا نا، وہ عام کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے کوئی بلڈنگ بنانے والے میسنز ہوتے ہیں اور ایک عمارت کو تعمیر کرنا ہوتا ہے تو کتنے لوگوں کا وہ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو صرف یکتا اور خود ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سارے خود ہی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہیں اپنے علیمن کی، اپنے حکیمن کی، اپنے قادرن جو اللہ ہے اس کی یہ جتنی بھی تخلیقیں ان کو نظر نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی یہ بڑے بڑے کام کوئی نہیں کر سکتا؟ تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اس کی شریعت کی تابع داری کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ حق ادا نہیں کرتے میرے بندے جو ان کو کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 165 میں آپ غور فرمائیے، اندادن، اندادن یہ ایک لفظ آیا ہے، یہ آگے بھی ہم نے اس کی تشریح 2 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، جو گزشتہ ہمارے جو رکوع گزر چکے ہیں ان کے اندر آج ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اندادن کی جو تفسیر ہے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے، وہ انداد ہے۔ اور یہ انداد صرف بت نہیں ہوتے، بلکہ چاہے وہ بت ہو، چاہے دنیا کا مال و دولت ہو، چاہے کوئی گمراہ رئیس یعنی کوئی امیر زادہ ہو، چاہے آپ کے اہل و عیال ہوں، آپ کے گھر کے بیوی بچے، آپ کے گھر کا مال و اسباب، آپ کا علم، آپ کا ہنر، اللہ کہتا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان میں سے کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہی انداد کہہ کر پکارا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کو دور کر دے، اللہ کی ذات سے جوڑنے کی بجائے آپ کا رابطہ اللہ سے توڑنے کی کوشش کرے، وہ چیز انداد ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو وہ انداد کہلاتی ہے۔ میری تمام واجب الاحترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں عقیدت اور محبت ہے، اسی طرح اولیاء کرام سے جو ہمیں محبت اور عقیدت ہے، وہ صرف اس لیے ہے نا کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو اولیاء کرام ہیں وہ محبوب ہیں۔ تو جو کوئی بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پھر اس کے محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔
اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 166 میں ہمیں بتانا چاہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں، یہی بت ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا ان سے، یعنی یہ جو جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں نا، جن کی یہ بندگیاں کر رہے ہیں، فرما برداریاں کر رہے ہیں، تو یہی بت ہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے، ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جو ان کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں نا۔ اور پھر جب یہی لوگ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے ان خداؤں سے، اپنے ان بتوں سے بیزار ہو جائیں گے اور بولیں گے کاش ان کو مہلت مل جائے، دوبارہ یہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹ کر جائیں اور تاکہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے یہ جو برے اعمال ہیں نا، شیشے کی طرح ان کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور یہی ان کے جو اعمال ہیں، برے اعمال، ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گے، ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں گے۔ اور پھر ان کو اللہ کہتا ہے جو عذاب دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا نا، کبھی بھی اس جہنم کی آگ سے یہ نکل ہی نہیں پائیں گے، کسی صورت بھی اس سے نہیں نکل پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عذاب سے اور ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے احکامات کا پابند بنائے، فرما بردار بنائے، اور ہمیں تمام احکامات شریعہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج رکوع نمبر 20 مکمل ہوا اپنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔